السلام علیکم۔ اپنی ویڈیو ٹرو سٹوری 2 میں آپ کو خوش آمدید۔ جس طرح پچھلی ویڈیو ٹرو سٹوری 1 جو کہ کوئین الزبتھ سے متعلق تھی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سیریل کی ویڈیوز جو مختلف واقعات پر مبنی ہوں گی، دوران سفر اور بیرون ممالک قیام کے دوران جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے، جو سچے واقعات میرے ساتھ پیش آئے، وہ میں بیان کروں گا۔ اس سیریل میں کسی بھی ملک کے تسلسل سے بیان کرنے کے بجائے میں مختلف ممالک کے واقعات وقتاً فوقتاً آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ آپ یکسانیت کا شکار نہ ہوں۔ میں ٹورزم کا رسیہ، دنیا کے 54 ممالک کی سیر کی۔ آج جاپان کا ایک ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں جس کی یادیں انمٹ ہیں۔ جاپان، جہاں جانے کے بعد اور وہاں سے واپس آنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی تمنا ہے۔ جاپان کا دارالخلافہ ٹوکیو روشنی اور رنگینی اور چہل پہل اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر، جہاں بلڈنگیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، جہاں کے لوگ ہیروں کی طرح انمول ہیں۔ چمکتا دمکتا جاپان آج بھی میرے خواب و خیالوں کا مرکز ہے۔ میں نے کئی 100 شہر دیکھے، کئی بر اعظموں کی خاک چھانی، ملکوں گھوما، بے شمار حالات و واقعات کا امین بنا۔ چند واقعات جنہیں میں ناقابل فراموش تصور کرتا ہوں، ان میں سے اسی خوف خدا کے واقعے کو سر فہرست سمجھتا ہوں جو جاپان میں میرے ساتھ پیش آیا۔ سخت ٹھنڈ تھی، دانت بج رہے تھے۔ سر شام گھروں میں گھس کر لوگ ہیٹر آن کر لیتے تھے۔ ٹوکیو کے شب و روز کام کاج و دیگر مصروفیات میں گزر رہے تھے۔ آج جاپان میں میرا تیسرا روز تھا۔ میرے لیے ماحول بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ نئے لوگ، نئی تہذیب، نئی ثقافت۔ شروع کے 15 دن میں چند پاکستانی مہربانوں کے ساتھ رہا۔ کھانے پینے کا اور ہر طرح کا خیال وہ رکھتے تھے۔ میرے کزن جاب کے سلسلے میں دور دراز علاقے میں مقیم تھے اور چند دنوں بعد مجھے ان کے پاس قومی ساتھوں چلے جانا تھا۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش عرض کر دوں۔ اس واقعے میں کسی کی برائی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر انسان کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کے اندر لاکھوں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ باہر نکلتی ہیں۔ اسی طرح جن مہربانوں کے ساتھ میں ٹھہرا تھا ان میں ایک برائی بدوجہ عدم موجود تھی، اور وہ برائی شراب نوشی تھی۔ سر شام محفل جمتی اور 10-12 لڑکے بیٹھ کر اس شغل میں مشغول ہو جاتے۔ میں اور میرا ایک دوست اس محفل کے آغاز ہوتے ہی اپارٹمنٹ سے باہر نکل جاتے اور ٹھنڈی رات میں دور دور تک باتیں کرتے ٹہلتے ہوئے چلے جاتے، یا کسی پر رونق مقام پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے۔ جب کافی وقت گزر جاتا تو ہم واپس اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے۔ محفل کا اختتام ہو چکا ہوتا، کچھ لڑکے جا چکے ہوتے، کچھ لمبے لیٹے ہوتے، سب اپنے ہوش و حواس سے مکمل بیگانے۔ بچپن سے ماں باپ اور دادا دادی کو نماز کی پابندی کرتے دیکھا۔ وہ عادت ہم میں اس طرح سرایت کر گئی کہ نماز کے اوقات میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی کہ جلد از جلد ادائیگی کر لی جائے۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے میں دسترخوان کو دھو کر، جو کہ پلاسٹک کا تھا، صاف کرتا اور نماز عشاء کی ادائیگی کرتا۔ یہ روٹین چلتا رہا اور اکثر میں نوٹ کرتا کہ ایک شخص، اس کا اصل نام میں آپ کو نہیں بتاتا، آپ علی ایزیوم کر لیں، اس کا تعلق حیدرآباد سندھ سے تھا، وہ مجھے بغور دیکھ رہا ہوتا۔ اپارٹمنٹ کے چھوٹے کمرے کا ایک کونا میں نے منتخب کیا ہوا تھا جہاں میں دسترخوان بچھا کر اس روز نماز عشاء ادا کر رہا تھا۔ باہر شدید ٹھنڈ تھی اور زوردار بارش برس رہی تھی۔ بادل گرج رہے تھے۔ میں نے موٹی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو نشین دروازہ کھول کر باہر جا رہا تھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میں ہیٹر کے آگے بیٹھ گیا اور ہاتھ ملنے لگا۔ شاید 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دروازہ کھلا اور بارش میں بھیگا کانپتا ٹھٹرتا وہ شخص اندر داخل ہوا۔ ایک پلاسٹک بیگ اس کے سینے پر رکھے دونوں ہاتھوں کے درمیان موجود تھا۔ اس سے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کی کانپتی آواز مکمل ادائیگی سے قاصر ہو گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے وہ پلاسٹک بیگ جمے ہوئے ہاتھوں سے علیحدہ کیا اور میری طرف بڑھایا اور بولا، یار ہم شراب پیتے ہیں، غلط کرتے ہیں، خوف خدا سے دور ہیں، تو نماز پڑھتے تھے، مجھے شرم آتی تھی، اب یہ دسترخوان استعمال نہیں کرنا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں نے بیگ کھولا تو اندر جائے نماز موجود تھی۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہا تھا جو برستی بارش اور شدید ٹھنڈ میں شراب کے نشے میں خدا کا خوف دل میں لیے ایک نیکی کرنے نکلا تھا۔
ٹھنڈ اور بارش کی پرواہ کیے بغیر اس وقت وہ شخص مجھے بہت بلند درجے پر نظر آیا۔ اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت تھی۔ میرے الفاظ منجمد ہو چکے تھے اور میں کھڑا ہوا اس کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ شاید میرے پاس اس عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بھی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کسی کو بھی اور کسی بھی وقت بخش سکتا ہے۔ ہم کون ہیں کہ کسی کے جنتی اور دوزخی ہونے کا دعویٰ کریں؟ ہم صرف اپنے اعمال سدھار لیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ شخص ایک ہفتہ شدید فلو کا شکار رہا اور جس دن میں اومی ساتوں کے لیے نکلا اس دن میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص فرشتے کی صورت میں آج تک مجھے یاد ہے۔ میں اسے کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور اپنی دعاؤں میں اسے ضرور یاد رکھتا ہوں۔ یہ خوف خدا تھا جو خوف کی بہترین قسم ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات میری زندگی میں پیش آئے جو قارئین کے لیے یقیناً سبق آموز ہوں گے۔ اور اگلی ویڈیو ٹرو سٹوری 3 میں حاضر ہوں گا نئے واقعات کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔